قلم حسین کے نام اور میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں. میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں. بدن زمیں کی امانت ہے دم حسین کے نام. بدن زمیں کی امانت ہے دم حسین کے نام. صلوات پڑھیں محمد علیہ. چاند سورج میں ستاروں میں نامسار میں ہے. چاند سورج میں ستاروں میں نامسار میں ہے جتنی رونق میرے مولا کے عزادار میں ہے. چاند سورج میں ستاروں میں نامسار میں ہے جتنی رونق میرے مولا کے عزادار میں ہے. اور فوج 2 لاکھ صحیح سب کو پلا سکتا ہے. فوج 2 لاکھ صحیح سب کو پلا سکتا ہے. اتنا پانی میرے عباس کی تلوار میں ہے. اتنا پانی میرے عباس کی تلوار میں ہے. اور حسن یوسف علی اکبر کی زیارت کر لے. حسن یوسف علی اکبر کی زیارت کر لے. ایسی تصویر کہاں مصر کے بازار میں ہے. حسن یوسف علی اکبر کی زیارت کر لے. ایسی تصویر کہاں مصر کے بازار میں ہے. اور یا علی آپ کے عاشق تو بہت ہے لیکن یا علی آپ کے عاشق تو بہت ہیں لیکن سرفروشی کی ادا میسم تمار میں ہے. سرفروشی کی ادا میسم تمار میں ہے. اور خود تو پیاسا رہے دشمن کو پلا دے پانی. خود تو پیاسا رہے دشمن کو پلا دے پانی. ایسا انسان بتاؤ کہیں سنسار میں ہے. اور مار کر اس لیے ٹھوکر کیا چشمہ جاری. مار کر اس لیے ٹھوکر کیا چشمہ جاری. دیکھنا یہ تھا زمیں کون سی رفتار میں ہے. دیکھنا یہ تھا زمیں کون سی رفتار میں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين. كعبة القوسين جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين امام القبلتين. سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا
اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، ذاکر نگر سے یہاں تک آنے والے سبھی عزاداروں کا خیر مقدم ہے، اور ان سبھی عزاداروں کا میں شکر گزار ہوں کہ وہاں سے چل کے اور تابوت و علم کے ساتھ یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ ذاکر نگر سے چل کر یہاں للو بھائی کمپاؤنڈ میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کتنے قدم چل کے آئے ہوں گے آپ حضرات، شمار نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہم گن کے آئے ہیں۔ وہاں سے بھائی پیدل آئے ہیں، تابوت لے کر آئے ہیں، علم لے کر آئے ہیں، نوحہ ماتم کرتے آئے ہیں، ذکر حسین کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب ذاکر نگر سے یہاں تک آنے میں کتنے قدم آپ نے استعمال کیے ہوں گے؟ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے کوئی جد مظلوم میرے آقا حسین کے جلوس میں یا ان کے عزا میں یا شب بیداری میں جاتا ہے اور اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے محلے سے اس منزل مقصود تک جتنے قدم خرچ کرتا ہے، خدا مند عالم ہر قدم پہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ہو کریں آپ عزیزان محترم، آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ زہرا کی دعا ہیں، آپ حسین کی چاہت ہیں۔ آپ مت سمجھیے گا، آپ کی اہمیت بہت زیادہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ہے۔ ہو کریں آپ شب بیداری، آج شب بیداری کریں گے بھائی، پوری شب جو ہے نوحہ ماتم مجلس میں آپ جو گزاریں گے، یا حسین کوئی گناہ کرنے تو ہم آئے نہیں ہیں، ذکر حسین ہی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ رات بھر جو ہے ذکر حسین کیجئے، تابوت لے کر آئے ہیں، تابوت سجانا بھی عبادت، تابوت کو چومنا بھی عبادت، تابوت کو جو اٹھانا بھی عبادت، علم کو اٹھانا بھی عبادت، تعزیے کو اٹھانا بھی عبادت، تعزیے کو چومنا بھی عبادت، ساری سب چیزیں عبادت ہیں۔ رات بھر آپ عبادت میں مصروف ہوں گے، مگر میرے عزاداروں ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ بھی 11ویں امام فرما رہے ہیں، شب بیداری کیجئے، نوحہ ماتم کیجئے، عزاداری کیجئے، ذکر حسین میں گزاریے، مگر یہ بات خیال رہے کہ صبح کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اگر واقعی میں شب بیداری کرنے کے بعد صبح کی نماز کو ترک کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ رات کو خالی تفریح بازی ہم نے کیا، رات کو خالی چہل قدمی ہم نے کیا، رات بھر کی نیند کو خراب کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلیل موجود ہے، میرے پاس قول بھی موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل عبادت میں شمار ہو تو آپ صبح کی نماز پڑھ کے ہی سوئیے گا۔ وہ کریں آپ میرے بھائی، من رضی اللہ رضی الحسینہ ومن ابغض اللہ ابغض الحسینہ۔ مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ میں اسی کے عمل سے راضی رہوں گا جس کے عمل سے اللہ راضی ہے۔ وہ کریں آپ، میں مولا حسین کہہ رہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، آیت اللہ سیستانی صاحب نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ کہیں معصوم تھوڑی نہ ہے، آیت اللہ خامنئی صاحب نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ کہتے معصوم تھوڑی نہ ہے، مولا حسین خود فرما رہے ہیں کہ ہم حسین اس سے ہی راضی ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ جس سے اللہ غضبناک ہو گیا، آل محمد اس سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، یہ سیاست کی پارٹی نہیں ہے بھائی، ان کے منہ پہ جائیں ان کی والی کر دے خوش ہو جائیں گے، ان کے منہ پہ گئے ان کی والی تعریف کر دیا خوش ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمارے آقا و مولا، ہمارے ائمہ معصومین ہمارے دلوں سے بھی زیادہ، ہمارے رگے جا سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے بارے میں خدا کی قسم وہ سب باتیں جانتے جو میں خود اپنے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ کریں آپ عزیزان محترم، عزادارو، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ پوری کائنات میں سب سے مختصر ہم ہیں، پوری دنیا میں سب سے مختصر ہیں،
مگر خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا ہے کہ سب سے مختصر تو ہیں مگر معتبر ہیں. کیا کہنا ہو گئے آپ. یہ مجمع ذاکر نگر سے ماشاءاللہ یہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیٹیاں آئی ہیں, ہمارے بھائی ہمارے بزرگ یہاں پر آئے ہیں. عزیزان محترم, یہ مجمع دنیا کا سب سے بڑا مجمع یقین جانے کربلا میں ہوتا ہے. میڈیا نہیں بتاتی ہے, میڈیا چھپانے کی کوشش کرتی ہے. ابھی ہمارے ایک صاحب ہمارے دوست آئے, بولے اس سال کربلا میں 9.5 کروڑ کا مجمع تھا. میڈیا 2 کروڑ کو بتا رہی ہے. میڈیا صرف اور صرف 2 کروڑ کا مجمع بتا رہی ہے. بھائی 1 لاکھ تعجب کی بات نہیں, 1 لاکھ کا ہو جائے, 2 لاکھ کا ہو جائے, 10 لاکھ کا ہو جائے, 50 لاکھ کا مجمع ہو جائے, 1 کروڑ کا ہو جائے, 2 کروڑ کا ہو جائے, 3 کروڑ کا ہو جائے, 9 کروڑ کا ہو جائے, یہ حیرانی کی بات نہیں ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی مولا حسین نے سب کو بلایا نہیں ہے. ہو گیا, ابھی مولا نے نام لے لے کے سب کو بلایا نہیں ہے, تب یہ عالم ہے. جس دن میرا آقا بلا لے گا اس دن کیا عالم ہوگا. نعرے حیدری محمد والے محمد بابا سے بلند سلوات. محمد والے محمد. اور میرے عزاداروں, میرے آقا حسین کے ماتم داروں, میں ایک بات اور کہتا ہوں, ذہن نشین کر لیجئے گا اور حتی الامکان اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا. ہمیشہ آپس میں اتحاد قائم کرو. اگر مضبوط بننا چاہتے ہو تو چوتھے امام فرماتے اگر مضبوط اور قوی بننا چاہتے ہو تو اتحاد قائم کرو, متحد ہو جاؤ. وہ انجمن ایسی ہے, انجمنوں میں جو اختلاف, مولویوں میں اختلاف ہو گئے, عالم عالموں میں اختلاف, محلے والوں سے اختلاف ہو گئے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی میں سچے دل سے ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہم کو واقعی میں متحد ہونا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جانا چاہیے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ واقعی میں اللہ کو اتحاد بہت پسند ہے. اللہ کو اتحاد بہت پسند ہے. اتحاد اتنا اس کو پسند ہے کہ روزے کو رمضان ہی میں سارے مسلمانوں کو رکھنے کے لیے کہا ہے. یہ اتحاد ہے. حج جو ہے 10 ذی الحجہ کو سارے مسلمانوں کو مکے میں بلایا ہے. یہ اتحاد ہے. سارے مسلمان آؤ, سب مل کے آؤ, ایک ساتھ ہو کے آؤ, متحد ہو کے آؤ, چونکہ اللہ کو اتحاد بہت پسند ہے, اختلاف نہیں چاہتا ہے. تو عزیزان محترم, جب اللہ کو اتحاد اتنا پسند ہے تو آل محمد علیہ السلام کو اتحاد کتنا پسند ہوگا. وہ کریں اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہم سے لوگ خوف کھائیں گے, ہم سے لوگ ڈریں گے. اور اگر ہم اختلاف ہو گئے ہمارے اندر جو ہے تفریقے بازی ہو گئی تو یقین جانیے ہم اپنے گھر میں ہی کمزور ہو جائیں گے. وہ کریں, میں واقعہ پڑھ چکا ہوں. میں جب لوہے کا ایجاد ہوا, چونکہ مجھ سے کہا گیا کہ تھوڑا اتحاد میں روشنی ڈالیے گا, جب لوہے کا ایجاد ہوا اور لوہے سے اسلحے بننے شروع ہو گئے, خاص طور سے وہ کلہاڑی ٹنگارا جو بن ہوتا ہے, جو پیڑ کاٹے جاتے ہیں, تو یہ واقعہ ایک واقعہ ہے مگر درس عبرت اس میں شامل ہے. ہر واقعے میں درس عبرت ہوتا ہے. تو جب یہ اسلحہ بن گیا کلہاڑی یا پیڑ کاٹنے کے لیے, تو کسی نے جا کے پیڑوں سے کہا جنگلوں میں کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے, تمہاری خیر نہیں ہے, اب تم کو فنا کرنے کے لیے اسلحہ ایجاد ہو گیا ہے. لوہا ایجاد ہوا, لوہے سے